السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی، اگر کرنا بھی چاہیں تو گفتگو کرنے کی. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے افسران جو لاپتہ ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور 26ویں آئینی ترمیم میں یزید کی آمنے سامنے پیش ہونے نہیں، یزید کی بیعت نہیں کر سکتے. ذرا اس پہ بڑی زبردست بات ہوگی. مجھ پر تو یزید کی بیعت لازم نہیں، اور یزید سے بھی دوستی، حسین کو بھی سلام. واہ کمال ہے. سہیل افریدی صاحب نے اسے قبل سب سے پہلے تو سماعتیں تھیں جسٹس فاروق حیدر سے. مریم صفدر کی جو تصاویر آ رہی ہیں مختلف چیزوں کے اوپر یا وزیر اعظم کے حوالے سے، وہ معاملہ چیلنج کیا ہوا. اسے متفرق درخواست دی تھی جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس. میری ایسوسیٹ پیش ہوئی، وہ بڑا لیٹ بیٹھے، درخواست پہ نوٹس کیا. اسی طرح پیٹرولیم کی پروڈکٹس کے چیلنج کرنے کے حوالے سے جو ہے نا، وہ انٹرا کورٹ اپیل کے سامنے معاملہ زیر التوا ہے. وہاں ابھی عدالت نے جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے اس پہ نوٹس کر دیا. یعنی قیمتیں زیادہ کم ہونی تھی، کم کی. اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں جتنا ظلم ہو رہا ہے نا، یا میں نے عدالت کے سامنے بلکہ آج تو جسٹس خالد صاحب کے پاس مینٹینیبلٹی کے حوالے سے بات ہوئی. میں نے کہا کتنا ظلم ہے. قانون کے مطابق میں کہہ رہا ہوں چیز، میں قانون کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چیز مقرر کرنی ہے، لائیں بتائیں آپ کا میکنزم کیا ہے، کس طریقے سے آپ یہ قیمتیں مقرر کر رہے ہیں. یہ ساری اوگرا کہتا ہے میرا اختیار نہیں، ڈی جی آئل کہتا ہے میرا اختیار نہیں. ایک نوٹیفیکیشن ہوا، میں نے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے تفصیلات مانگی ہوئی ہیں، لے کے آئے میکنزم. وہ میکنزم آج تک پیش نہیں کر سکے. جی بالکل، وہ میکنزم آج تک پیش نہیں کر سکے. نومبر میں 28 اکتوبر کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے، اور اس میں سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ایک بات اور جو اہم ہے، اعجاز شفیع اور شیخ امتیاز محمود 2 MP ہیں جو 28 جولائی یا 30 جولائی سے سسپینڈ کیا ہوا. 3 مہینے گزر گئے ہیں، 4 سیشن ہو گئے. آج پھر اسپیکر نہیں پیش ہوئے، اسپیکر کی طرف سے وکیل نے آنا تھا، نہیں پیش ہوئے. ایڈوکیٹ جنرل کے حوالے سے آج سیکرٹری اسمبلی کی طرف سے وکیل صاحب کا وکالت دوست ہیں ہمارے. پرسوں تک 22 تک سماعت ملتوی ہوئی ہے. میں نے کہا جی یہ انہیں اجازت دی جائے اسمبلی میں اجلاس میں شرکت، ان کو نااہل کر دیا. 3 ماہ گزر چکے ہیں. عدالت کے بھی ریمارکس ہے کہ آپ اس طرح تو ورچولی اب نااہل کر دیا آپ نے ان کو. میں نے کہا جی قانون سازی ہوئی، لوکل گورنمنٹ کا بل آیا، ایسا لوکل گورنمنٹ کا بل پاس کر لیا، ان کو اجازت ہی نہیں دی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کی. یہ وہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا. بڑی وضاحت کے ساتھ ایک چیز میں رکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا باتیں ہیں. اور ہاں، اس پہ عدالت کے ریمارکس ہے کہ آج حکومت کی درخواست پہ آج بحث کریں. سیکرٹری اسمبلی حالانکہ کوئی تعلق نہیں. سیکرٹری اسمبلی کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ اسپیکر اسمبلی جانے والے سیکرٹری اسمبلی ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے، اس کی طرف سے وکالتنامہ داخل کیا گیا اور اس پہ بحث ہونی ہے. اب اس پہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے. کیا آئین اور قانون کی اس طرح بے حرمتی ہوتی رہے گی؟ یہ ہوتی رہے گی یار، یہ ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے. سہیل افریدی صاحب کا معاملہ جو یہاں میں پہلے بتانا چلوں، اس میں نے رجسٹرار کو خط لکھا ہے کہ وہ جو درخواستیں ہیں جو میں نے فائل کی ہیں کمیشن بنانے کی، ملاقات کرانے کی، اس کے حوالے سے اعتراض کے طور پر کیسوں کو سماعت کیا جائے. یہی میں عدالت کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بار بار رکھ رہا ہوں. میں رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ دیا. لیکن سہیل افریدی صاحب کا معاملہ جو آج اس پہ اعتراض لگایا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا درخواست پہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس ارباب محمد طاہر کے پاس سماعت ہوئی، اور انہوں نے لارجر بینچ کے فیصلے کی روشنی میں متعدد اعتراضات اٹھائے ہیں. عدالت نے سنا، اڈیا جیل میں ملاقات کے حوالے سے یہ اعتراضات ختم کر دیا اور فریقین کو نوٹس جاری کر دی. سیکرٹری داخلہ پنجاب، IG پولیس اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو 23 اکتوبر تک کے لیے کہا ہے اور رپورٹ پیش کرنے کا کہا ہے. اور یہاں جو اعتراض بڑا مزیدار تھے کہ جی کابینہ کی منظوری کے بعد ابھی وزیر اعلیٰ منتخب ابھی کابینہ بنی نہیں ہے، اور یہ کابینہ کا فیصلہ تھوڑا ہے. وزیر اعلیٰ خود ملنا چاہتے ہیں، کیا KPK کی حکومت ملنا چاہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ رجسٹرار آفس کے یہ اس کے آفیسر مسنگ ہے، کئی آفیسر مسنگ ہیں. اور
کون محفوظ کون ہے، انکوائری کرو، تفتیش کرو، جب ہاتھ حقیقی ملزمہ تک پہنچ جائیں تو اغوا کر لو، عدالت علیہ سے رجوع کرو، مغوی کے اہلیہ کو غائب کرو. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ ہو رہا ہے یہاں، اور سیاسی جماعتیں خاموش ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں چوڑیاں پہن لینی چاہیے، پتہ نہیں چوڑیاں پہننی چاہیے نہیں چاہیے، مجھے نہیں پتہ اس بات کا، لیکن سیاسی جماعتیں سول لبرٹیز پہ فارغ ہو چکی ہوئی ہیں. اور اب میں بار بار کہہ رہا تھا اسے بچے کا کوئی نہیں، اس دن پولیس والے بھی اٹھائے جائیں گے، سارے اٹھائے جائیں گے آہستہ آہستہ. اور پیٹی بھائی اب اٹھائے گئے ہیں یہاں پر اسلام آباد اور گجرانوالہ سے نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کئی افسران کو ایک ایک کر کے اٹھا لیا گیا. ایک افسر کی اہلیہ کی جانب سے اغوا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف کل درج کروایا گیا. اب خبر آئی ہے کہ اغوا کا مقدمہ درج کرانے والے اہلیہ کو بھی غائب کر دیا گیا. اور یہ سنتے رہیں آپ ذرا. جسٹس اعظم خان صاحب کے پاس سماعت ہوئی، زبردست ریمارکس، لوگ کہتے ہیں میں نہیں زبردست ریمارکس مانتا ان سب کو. اور ڈپٹی ڈائریکٹر NCCI عثمان کو 14 اکتوبر کو اپارٹمنٹ کی پارکنگ سے اغوا کیا گیا تھا. مقدمہ تھانہ شمس کالونی میں درج ہے اور 3 دن کی مہلت دی ہے انہوں نے، اور کہا کہ اگر افسر بازیاب نہ ہوا تو IG اسلام آباد اور DIG NCCI کو ذاتی حیثیت میں بنانا ہوگا. اور سماعت کے دوران انکشاف بڑا مزدار ہوا کہ اہلیہ جو درخواست گزار تھی وہ بھی لاپتہ ہو چکی، اور وکیل نے بتایا کہ ان کا فون بند ہے اور انہیں پٹیشن واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اور اس وکیل کے مطابق مغوی افسر اہم کیسز پر کام کر رہے تھے اور سفید گاڑی میں اغوا کیے گئے. گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی جعلی نکلی. جسٹس اعظم خان صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہ جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی اسلام آباد میں کیسے آزادانہ چل رہی؟ آپ کا جواب دیں، آپ جواب دے سکتے ہیں شاید. اور عدالت نے پولیس کو ہدایت دی کہ کالز اور گاڑی کے تمام پہلوؤں کی چھان بین کی جائے. پولیس نے عدالت کو بتایا کہ کوشش ہے کہ مغوی کو آج شام تک بازیاب کرا لیا جائے گا، تاہم 7 دن کی مہلت دی جائے. جسٹس اعظم خان نے انتباہ کیا کہ اگر 3 دن میں بازیابی نہ ہوئی تو عدالت سخت کارروائی کرے گی. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا جناب مقدمہ درج ہو چکا ہوا ہے، پولیس کو وقت درکار چاہیے. یعنی اب یہی رہ گیا ہے، یہ ہم سنتے آئے ہیں یہ کہانی. جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے شور ڈالتے رہے، آج آپ بھگتے، پوری قوم بھگتے گی سارے معاملے. جنہوں نے ظلم کیا جاتی کہ رگڑ گئے، لیکن عام آدمی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور آخری بات 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آئینی بینچ کے سامنے کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے کارروائی کی، اور سماعت جو ہے نا سپریم کورٹ کے YouTube پر براہ راست نشر کی گئی، جہاں بیشتر درخواست گزاروں نے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کی. اکرم شیخ صاحب نے سینئر وکیل ہیں، وکالت آج کل کم کرتے ہیں لیکن بڑے خوبصورت دلائل دیے. انہوں نے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کی اور دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 1 سال کے بعد کیس سماعت کے لیے لگا، اس کے لیے انہوں نے کچھ وقت دیا جائے. جسٹس امین الدین صاحب نے ریمارکس دیے کہ اگر وہ 15 سے 20 منٹ میں آئینی نقطہ بیان کریں تو کارروائی آسان ہو جائے گی. اکرم شیخ صاحب نے دلائل بڑے مزیدار دیے. انہوں نے کہا کہ اب 8 رکنی جو بینچ ہے 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار نہیں دے سکتا، جو کہ بینیفیشری ہے، کیونکہ اس ترمیم کے تحت یہ بینچ قائم ہوا، اس لیے فل کورٹ بینچ ہی اس معاملے کو سن سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی آمر نے بھی آئین کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا 26ویں ترمیم نے لے. سن لیں، اکرم شیخ صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، ان کے وکیل ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ جدید کی بیعت نہیں کریں گے، اور عدالتی آزادی آئین کی بنیادی بات ہے. اور وہ پروگرام کے آخری حصے میں نا وہ چلا دیں گے جو باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بس اتنا پڑھ دیتا ہوں. وہ بڑی مزیدار باتیں انہوں نے کہی ہیں. ایک بات تو آپ کے سامنے، مجھ پر یزید کی بیعت لازم نہیں، یزید سے بھی دوستی، حسین علیہ السلام کو بھی سلام، میں یہ نہیں کر سکتا سر. اور انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد 8 فروری کے عام انتخابات کی اسکروٹنی کو روکنا تھا. جسٹس امین صاحب نے ریمارکس دیا اگر یہ وکیل سمجھتے ہیں کہ یہ بینچ کیسے سن سکتا ہے، چیف جسٹس سے متعلقہ کمیٹی سے رجوع کرے. اس پر اکرم نے سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے معزز جج اپنی آئینی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو گئے ہیں. اس پر وکیل اور عدالت بڑا مزیدار مکالمہ ہوا. جسٹس امین الدین نے کہا کہ ہمارے لیے متنازع نہیں ہے بلکہ زیر سماعت ہے. اس پر اس نے جواب دیا کہ اگر یہ انڈر چیلنج ہے تو اسے نپٹایا جائے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ ریاست کے ستون یا بنیادی ڈھانچے کو ختم نہیں کر سکتی ہے. اور آخر میں اکرم شیخ نے خواہش ظاہر کی ہے کہ جسٹس امین الدین کی ریٹائرمنٹ سے پہلے فیصلہ ہو جائے، جس میں عدالت میں مسکراہٹیں بکھر گئیں. اور شاہد شیخ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ حاجی صاحب ایکسٹینشن سے محروم رہ جائیں گے. وکیل اپنے شبردار رضوی نے آرگومنٹس دیے، اور انہوں نے 176 اور 191 کو ملا کر تشکیل دینے کے حوالے سے کہا. انہوں نے کہا 2 علیحدہ متفرق درخواستیں ہیں، ریکارڈ کے مطابق ایک درخواست موجود ہے، اور فل کورٹ بنانے کا یہ کیسے حکم دے سکتا ہے. اور وہ آئین کے آرٹیکل 191 تحت بیٹھے ہیں لیکن پھر بھی سپریم کورٹ ہی ہیں.
سپریم کورٹ کے کیس میں بینچ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ معاملہ چیزیں سب متعلقہ کمیٹی کو بھیجے، یعنی وہ کہے کہ لارجر بینچ بنا رہے ہیں نامینیٹ کرنے کے لیے. میں نے بات بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے کی تھی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.